کرتا جاؤں گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے افراد بروز قیامت وہ ہوں گے جن کو اللہ جل شانہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا، صرف ایک اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ نہ بادل ہوں گے، آسمان بھی نہیں ہوں گے، نہ بادل ہوں گے، نہ درخت ہوں گے، نہ کوئی سائبان ہوگا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، یہ 7 قسم کے افراد، 7 افراد نہیں 7 قسم کے افراد، جن جن میں یہ خصوصیات پائی جائے گی، ان افراد کو اللہ جل شانہ ان لوگوں میں شامل فرمائے گا جن لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ اس دن عطا فرمائے گا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، آسان بات نہیں ہے۔ انتہائی دہشتناک دن، انتہائی گھبرا دینے والا دن، جس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اس دن جب کہ کوئی سایہ نہ ہو، اس دن جب انسان ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب سبوں سے کٹ رہا ہوگا اور بھاگ رہا ہوگا۔ اس دن اگر اللہ کسی کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا تو یہ بہت بڑی سعادت اور عزت اور قدر و منزلت کی بات ہے۔ اس عرش کے سائے میں جہاں انبیاء ہوں گے، رسل ہوں گے، اللہ کے دیگر عظیم القدر اولیاء ہوں گے، اللہ جل شانہ کے دیگر نیک بندے اور صوفیاء ہوں گے، ان کے ساتھ ساتھ یہ 7 قسم کے افراد بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ یہ 7 قسم کے افراد کون ہیں؟ آج بڑے اختصار کے ساتھ کوشش یہ کریں گے کہ 7 کا تذکرہ مختصراً اختصاراً آپ کے سامنے گوش گزار کر سکوں، آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الامام العادل، سب سے پہلا شخص وہ ہوگا جو امام عادل ہوگا۔ امام کا معنی یہاں پر حکمران ہے، امام کا معنی یہاں پر وہ ہے جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ذمہ داریاں دی ہیں، جو لوگوں کا فرما روا ہے، بادشاہ ہو یا اس سے نیچے طبقے کا کوئی فرما روا ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ذمہ داریاں سونپی ہو۔ فرمائے الامام العادل، سب سے پہلا شخص وہ جس کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے رب کے نبی فرماتے ہیں الامام العادل، وہ حکمران اور وہ ذمہ دار جو عدل کا دامن تھامے رکھے اور عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ وہ لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ دوسرا شخص، بلکہ دوسرے وہ افراد جن کے اندر یہ والی خصوصیت ہوگی، ان کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ اس طرح کے افراد ہوں گے وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَتِي وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَتِي، دوسرا وہ نوجوان جس کی تربیت اور جس کی اٹھان اللہ جل شانہ کی عبادت میں ہوئی ہے، یعنی دوسرا وہ بندہ اللہ کے عرش کے سائے میں میدان قیامت میں ہوگا جس نے اپنی نوجوانی عبادت میں گزاری ہے۔ تیسرا فرد یا تیسرے افراد وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ تیسرے قسم کے افراد جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، وہ اس قسم کا بندہ ہوگا۔ یہاں اللہ کے نبی نے مثال بیان فرمائی ہے اور اس میں ایسے سارے بندے داخل ہو جائیں گے جس کے اندر یہ خصوصیت پائی جائے گی۔
فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ بندہ، اس میں جوان بوڑھے بچے عورت مرد کسی کی قید نہیں ہے. پیچھے تو جوان کی بات آئی تھی، اب جو بات آ رہی ہے اس میں کسی کی قید نہیں ہے، اس میں سارے داخل ہیں. وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کا دل ہر وقت اللہ کے گھر یعنی مسجدوں سے جڑا رہے، مسجدوں سے جڑا رہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں چوتھا گروہ ان لوگوں کا ہوگا کہ وہ دو افراد جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتے ہوں یا ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوں، تو یہ سارے کام وہ صرف اور صرف اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ وَاجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، کہ ایسے لوگ جو آپس میں محبت کریں تو اللہ کے لیے، ایک دوسرے سے ملے تو اللہ کے لیے، ایک دوسرے کو چھوڑ دیں اور جدا ہو جائیں، علیحدہ ہوں تو اللہ کے لیے، ان کا ہر کام اللہ کے لیے ہو، اپنے نفس اور اپنی رضا کے لیے نہیں. ایک دوسرے سے محبت کی اللہ کے لیے. نمبر 5 پہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. فرمایا 5واں وہ بندہ ہے یا 5ویں وہ بندے ہیں جن کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش آئے اور وہ اس حادثے سے نکل جائے اللہ کی مہربانی سے. وہ حادثہ کیا ہے؟ کوئی خوبصورت عورت اور بڑے خاندان کی، منصب والی، عہدے والی، بڑے اسٹیٹس والی اور حسن و جمال والی وہ عورت کسی نوجوان کو گناہ کی دعوت دے، اسے بدکاری کی دعوت دے اور بلائے. اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں ہے گناہ کے ہو جانے میں. اس کا اسٹیٹس ہے یعنی بڑے خاندان سے، کوئی کیس نہیں بنے گا، کوئی بات نہیں بنے گی، کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا، کوئی قریب نہیں آئے گا، کوئی تھانے دار نہیں آئے گا. وہ جمال اور ہے بھی خوبصورت، عہدے دار بھی ہے اور حسن و جمال والی بھی ہے اور گناہ کی پیشکش خود کر رہی ہے. لیکن یہ بندہ ایسے ماحول میں جبکہ گناہ کے سارے داعیے موجود ہیں اور ایسے ماحول میں یہ کہتا انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ. اے اللہ کی بندی، اے اللہ کی بندی، تو کیا سمجھ کے مجھے گناہ کی طرف بلا رہی ہے؟ مجھے خدا کا خوف ہے کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. انی اخاف اللہ، مجھے خوف خدا ہے. چھٹا گروہ وہ فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. فرمایا چھٹا وہ بندہ اور چھٹے وہ بندے، بندہ کہہ کے سارے بندے مراد ہیں جو اس طرح کا عمل کریں. وہ بندے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں، پیسہ ہو تو پیسہ یا اس کے علاوہ کوئی اور نعمت ہو تو وہ علم ہے. خاص طور پر یہاں پیسوں کا اور مال کا ذکر ہے. وہ پیسے ہوں، وہ کمبل ہو، سردی میں کمبل ہو، وہ زیور ہو، وہ سونا ہو، وہ چاندی ہو، وہ راشن ہو، وہ کسی کے لیے کپڑے ہوں، کسی کے لیے جوتے ہوں، کسی کے لیے دستار ہو. صدقہ دے اللہ کی راہ میں اور دینے میں اتنا پیور ہو، وہ اتنا پیور ہو، خالص اللہ کے لیے ایسا دینے والا ہو کہ وہ اس طرح چھپا کر کے لوگوں سے دے، اس طرح چھپا کے دے کہ دوسرے تو دوسرے رہے، غیر تو غیر رہا. اس کے جسم میں جو دو ہاتھ ساتھ ساتھ ہیں، لینے میں، دینے میں، اٹھانے میں، رکھنے میں، اتنا چھپا کے اللہ کے نام پر کسی کو دینے کے لیے پیش کرے کہ دائیں ہاتھ نے جو دیا ہو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے.
میرے نبی نے 7واں بندہ بتایا، فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَادَتْ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَاهُ۔ فرمایا 7واں بندہ، اس میں سب داخل ہے، عورتیں بھی، باقی افراد بھی سب داخل ہے۔ فرمایا وہ لوگ، یہاں فرمایا وہ بندہ، مانا ہے وہ لوگ جس نے تنہائی میں خدا کو یاد کیا ہو، ذکر اللہ خالیہ، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو، اور اللہ کو جب یاد اس نے کیا ہو تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہائے ظالم نفس تو نے کیا کیا، ایسے خدا کو ناراض کروا دیا تو نے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تنہائی میں خدا کو یاد کیا ہو، تنہائی میں۔